تو قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے ایک پرانے دوست تھے آرکیٹیکٹ، بمبئی میں تھے، ان کا نام تھا یحییٰ مرچنٹ، ان سے کہا گیا کہ وہ بنائے. تو جو اب اس وقت مزار کا ڈیزائن ہے، خود مزار کا، باغ کا نہیں، مزار کا جو ڈیزائن ہے وہ یحییٰ مرچنٹ صاحب کا بنایا ہوا ہے. باغ قائد کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ مزار کے تینوں گیٹ سے معذور افراد بھی یہاں بآسانی ویل چیئر پر ریمپ کے ذریعے مزار قائد پر حاضری دے سکتے ہیں. مزار قائد میں قائم میوزیم کے اندر نمائش کے لیے رکھا ہوا قیمتی سامان قائد اعظم کے استعمال میں آنے والی اشیاء کا صرف ایک حصہ ہے. ان نوادرات کی صفائی ستھرائی اور وارنش سال میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ لیبارٹری میں کی جاتی ہے. شائقین بڑے ذوق و شوق سے بانی قائد کے زیر استعمال اشیاء کو دیکھنے یہاں آتے ہیں. ان اشیاء میں چینی اور مٹی کے برتن، چینی کے گلدان، معدنی چیزوں سے بنی ہوئی کچھ اشیاء وغیرہ اس میوزیم کی زینت ہیں. اس کے علاوہ قائد اعظم کی سرکاری اور ذاتی استعمال میں رہنے والی کیڈلک اور پیکارڈ بھی اس نمائش کا خصوصی حصہ ہیں. مجھے قائد اعظم کے مزار میں سب سے اچھی چیز ان کا میوزیم لگتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کی بہت پرانی چیزیں، اور مجھے ان کے میوزیم میں سب سے اچھی چیز ان کی گاڑی لگتی ہے جو ابھی تک اچھی حالت میں رکھی ہوئی ہے. قائد اعظم کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ان کی خوش ذوقی اور خوش لباسی بھی ہے. اس حوالے سے نمائش گاہ میں رکھے ہوئے بعض ایسے ملبوسات جو مغربی اور مشرقی طرز کے ہیں اور جنہیں بانی پاکستان زیب تن کرتے رہے، لوگوں کے لیے خصوصی کشش کا باعث ہیں. اس کے علاوہ مطالعے کے کمرے کا فرنیچر بھی نمائش گاہ کا اہم حصہ ہے، اور ان میں ایک گھومنے والی کرسی، ایک میز اور 3 ہتے والی کرسیاں شامل ہیں. یہ سارے شوکیسز، اس کا ایک پراپر کیٹلاگ بک ہے جس میں ساری چیزوں کا جو ہے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے. اور باہر کا کوئی بندہ اندر نہیں، شوکیس میں اندر نہیں جا سکتا. پراپر جو یہاں کا عملہ ہے وہی اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، وہی رسپانسبلٹی ہے. ایک چھوٹا سا AV روم بنایا جس میں اب آئندہ پروگرام بنا رہے ہیں یہ لوگ کہ جب اسکول کے بچے آئیں تو پہلے وہاں جائیں، انہیں ایک 10-15 منٹ کی ڈاکومنٹری دکھائی جائے قائد اعظم کے بارے میں، پاکستان موومنٹ کی، تو کچھ نہ کچھ بچوں کو یاد رہے گا کہ ہم گئے تھے، ہم نے یہ دیکھا. مزار قائد پر آنے والے شائقین کے وزٹ کو یادگار بنانے کے لیے یہاں پروفیشنل فوٹوگرافرز کا بھی خاص انتظام موجود ہے. دور دراز کے شہروں سے آنے والے لوگ مزار کے یادگار مناظر کو کیمرے کی آنکھ کے ذریعے محفوظ کرا کے تحفتاً اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ہمارے لائسنس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس پہ پرمیشن پہ کام کرتے ہیں. جی، یہ گھومنے پھرنے والے لوگ جو آگے پیچھے شہروں سے آتے ہیں وہی لوگ آتے ہیں بنوانے کے لیے، باقی یہاں کے مقامی لوگ تو بہت کم ہیں. وہ رول 8 تصویروں پہ ہم ڈیل کرتے ہیں، وہ ڈیل 8 تصویروں میں کر کے بنا کے رول دے دیتے ہیں، وہ کہیں سے بھی ڈیولپ کرا سکتے ہیں. مزار قائد ہی کے احاطے میں ایک گریو ہال بھی ہے جہاں بیگم رانا لیاقت علی خان، قائد ملت لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح، محترم نور الامین اور سردار عبدالرب نشتر کی آخری قیام گاہیں بھی موجود ہیں. It's really nicely done and it's very nicely kept as well. And obviously, you know, the people who come here, I wish if they realize the importance of this place. مزار قائد میں ہر 4 ماہ بعد آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے جوانوں کے نئے بلیٹن تعینات ہوتے ہیں. یہ جوان سلسلہ وار 24 گھنٹے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور قائد اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کرتے ہیں. پاکستان نیول گارڈز جو یہاں پہ تقریباً 4 ماہ کے لیے تعینات ہوئے، اور پاکستان نیوی کے لیے بڑا پراؤڈ ہے، آنر ہے کہ ہم یہاں پہ مزار قائد پہ گارڈ ڈیوٹی دے رہے ہیں. خاص مواقع پر خصوصاً 23 مارچ، 14 اگست، 11 ستمبر اور 25 دسمبر کو مزار پر خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں غیر ملکی سربراہان، معززین اور اعلیٰ عہدیدار بھی مزار پر حاضری دیتے ہیں. مزار قائد کراچی کا ترہ امتیاز ہے. یہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کی میراث، ہمارا قومی اور تاریخی ورثہ. یہاں نہ صرف ملکی اور غیر ملکی سربراہان
اور معززین آتے ہیں، بلکہ اہل وطن کی بڑی تعداد بھی روزانہ بابائے قوم کی یاد کو تر و تازہ کرنے آتی ہے اور اپنے ساتھ حب الوطنی کا نیا جذبہ لے جاتی ہے۔